السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور نازک ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے یا اولیاء اللہ کے قبر مبارک سے دعا مانگنا یا ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے؟ کیا یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث پاک، یا خواجہ غریب نواز کہنا صحیح ہے؟ کیا صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ یہ باتیں بعض لوگ عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ دین صرف دلیل سے ثابت ہوتا ہے، نہ کہ خواب، روایت ضعیف یا جذبات سے۔ آئیے اس پورے معاملے کا قرآن، حدیث، صحابہ کے عمل اور عقل کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ بریلوی حضرات ایک روایت پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ انتقال کے بعد کسی بھی بزرگ سے استمداد طلب کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ لو اس پر حوالہ کے ساتھ جواب سنو۔ دیکھو، یہ حوالہ میں دے رہا ہوں بہت معتبر کتاب، امام ابن ابی شیبہ کی کتاب، جس کتاب کا نام ہے مصنف۔ آؤ وہ فضائل عمر بن الخطاب اور حدیث نمبر 32,665 میں اس حدیث پاک کا خلاصہ سنو۔ حضرت عمر کے زمانے کے غلہ کے ایک انچارج تھے کہ جن کا نام مالک الدار ہے، ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، خلاصہ سنو۔ حضرت عمر کے زمانے میں بہت سخت پڑ گیا، بہت خطرناک سخت پڑا، تو ایک شخص حضور کی قبر پر حاضر ہوا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی امت قحط سالی میں مبتلا ہو گئی ہے، لہذا ان کو پانی عطا کیجیے، آپ ان کو پانی عطا کیجیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ ملا، ایک شخص رسول اللہ کے روزے پر جا کر یا رسول اللہ کی ندا دے رہا ہے اور اللہ کے نبی سے استمداد طلب کر رہا ہے، یعنی مدد طلب کر رہا ہے، تو بتاؤ اس زمانے میں، صحابہ کا زمانہ تھا، کسی صحابی نے کفر و شرک کا فتویٰ نہیں دیا؟ ملا ایک بات بتاؤ، یہ جو قحط پڑا، تو قحط کے زمانے میں کیا کسی صحابی نے اللہ سے دعا نہیں کی تھی؟ ضرور دعا کی ہوگی۔ اب آگے سنو اس حدیث پاک کا ٹکڑا۔ پھر جب وہ شخص حضور کے روزے پر آئے تو حضور کی قبر سے جب پھر واپس گئے تو سو گئے، تو حضور خواب میں آئے اور فرمایا کہ اے شخص، جاؤ عمر کو میری طرف سے سلام کہنا اور خبر دے دو کہ بارش تمہیں دی جائیں گی۔ اب دیکھیے رسول اللہ کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ بارش تمہیں دی جائیں گی، اور عمر سے کہنا کہ بردباری اختیار کرے۔ پھر وہ شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رونے لگے۔ پھر حضرت عمر نے پھر کہا کہ ضرور ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہوا یہی کہ صبح پھر اللہ کی طرف سے پھر بارش نازل ہو گئی، جبکہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرے حضور دنیا سے پردہ کر چکے۔ بالکل بالکل۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت یہ ہوا کہ انتقال کے بعد بھی کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے استمداد طلب کر سکتے ہیں۔ دیکھ لیا، روایت میں بتایا گیا ہے کہ نبی اس شخص کو خواب میں نظر آئے اور حضرت عمر کے پاس جانے کو کہا۔ یاد رکھے، خواب شرعی دلیل نہیں بنتا۔ نبی کے دور میں جب کوئی صحابی خواب بیان کرتا تو اسے دین کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ اس روایت میں ان لوگوں نے دو بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں۔ ان کا پہلا جھوٹ، اس روایت کو یہ لوگ حدیث کہہ کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث وہ قول، فعل، تقریر یا صفت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر سند کے ساتھ صحیح روایت کے ذریعے نقل کی گئی ہو۔ کوئی خواب یا کسی عام آدمی کا کوئی واقعہ حدیث نہیں کہلاتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی قبر مبارک سے پانی عطا فرما رہے ہیں، یا یہ کہنا کہ اس روایت سے استمداد جائز ہوا، بالکل بے بنیاد بات ہے۔ ان لوگوں کا دوسرا جھوٹ، روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں، یا رسول اللہ ادعو اللہ لامتی کا فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے رسول، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس میں اس شخص نے نبی سے عطا نہیں مانگی بلکہ اللہ سے دعا کی درخواست کی، جبکہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے، یا رسول اللہ، آپ کی امت قحط سالی میں مبتلا ہو گئی ہے، لہذا ان کو پانی عطا کیجیے، آپ ان کو پانی عطا کیجیے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو یا رسول اللہ بارش عطا کیجیے، جو سراسر جھوٹ اور فریب ہے۔ قحط کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کی قبر پر آ کر دعا نہیں مانگی
بلکہ زندہ انسان حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کے چچا تھے ان سے دعا کروائی اور کیا کہا؟ یا اللہ، ہم نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تھے، اب نبی کے چچا کے وسیلے سے کر رہے ہیں۔ یعنی نبی کے وفات کے بعد کسی نے قبر پر آ کر مدد نہیں مانگی۔ اس روایت کے راوی مالک الدار کے بارے میں اختلاف ہے، اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے جو قبر پر آیا۔ روایت میں خواب کا ذکر ہے، یہ واقعہ کسی حدیث کی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس پر امام ذہبی، حافظ ابن کثیر، امام البانی جیسے علماء نے اعتراضات کیے ہیں اور اسے ضعیف یا ناقابل حجت قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ نبی، حضرت علی، غوث، خواجہ وغیرہ کو پکار کر مدد مانگتے ہیں، یا رسول اللہ مدد، یا علی مشکل کشا، یا غوث اعظم، یا خواجہ غریب نواز۔ سوال یہ ہے، کیا یہ الفاظ دین میں جائز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کا عقیدہ واضح ہے، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، دنیاوی ہو یا اخروی۔ اگر کوئی زندہ شخص موجود ہے تو اس سے مدد لینا الگ بات ہے، لیکن مردہ، غائب یا قبر میں دفن کسی بزرگ سے مدد مانگنا نہ صرف غلط ہے بلکہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ لاکھوں صحابہ موجود تھے، لیکن کسی نے نبی یا حضرت علی یا کسی ولی کو نہ قبر پر جا کر پکارا اور نہ یہ کہا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، بلکہ صحابہ نے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگی اور توکل اسی پر رکھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کو پکارنا شرک کے قریب ہے، کیونکہ ان سے ایسی چیزیں مانگی جا رہی ہیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو حدیث کہنا دھوکہ ہے۔ اس روایت سے قبر پر جا کر مدد مانگنے کا عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا خواجہ غریب نواز کہنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ عمل قرآن و سنت، صحابہ و تابعین کے طریقے کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کریں، مگر وہ محبت حدود شریعت کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا، اب نئی باتیں شامل کرنا بدعت ہے۔ عقیدہ وہی صحیح ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔